بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان 9 کلاس کی 9 کلاس کے مطالعہ پاکستان اوپن کریں بک۔ چیپٹر نمبر ہمارا ہے 2، تحریک پاکستان اور اس کا قیام، اور اس کے قیام کی یعنی کہ تحریک پاکستان جنہوں نے کوششیں کی، جس طرح انہوں نے محنتیں کی، اور اس کا قیام کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا۔ پہلے ہے تحریک پاکستان کا پس منظر۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار شروع ہوئے۔ مثلاً کہ یہ ہے کہ جب اس بادشاہ کی وفات ہوئی تو مسلم حکومت مزید پریشانیوں کا شکار ہونا شروع ہو گئی، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر آنے پر برصغیر میں اسلام کی احیا اور مسلمانوں کے استقلال کے پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنی کی سازشوں کی وجہ سے جنگی پالیسی میں ہی شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہی جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اپنوں نے کیا کیا؟ ٹیپو سلطان ان کے ساتھ دھوکہ کیا، تو جس کی وجہ سے انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیائے اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریکیں نمایاں ہوئیں۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین کرنا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیا اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ اگر تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تحریک کا سیاہ دن شروع ہو گیا کہ جب جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تو برصغیروں کے مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انگریز حکومت تھے انہوں نے مسلمانوں سے کیا کیا؟ انتقام لینا شروع کر دیا، ان سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ ان حالات میں سر سید نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، مثلاً کہ قوم کو امید دلائی اور ان کو کیا کیا؟ ان کو سیدھا راستہ بتایا کہ وہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور سر سید احمد خان کے مقاصد بھی درج ذیل تھے، جن میں سے نمبر 1 یہ ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان کیا اعتماد بحال ہوگا؟ دوسرے کہ مسلمان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، کیونکہ جب وہ جتنا زیادہ علم سیکھیں گے، جدید علوم سیکھیں گے اور انگریزوں کی زبان سیکھیں گے تو وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں گے، اور کیونکہ جب انگریز کی زبان مسلمان نہیں سیکھ سکیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے کہ انگریز کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا کہ ان کو کیا سیاست سے دور رکھیں۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، کہ تعلیم کیا جتنا وہ علم حاصل کریں گے اتنی زیادہ ترقی حاصل کریں گے۔ ان کے علاوہ ان کے مندرجہ ذیل یہ بھی ہیں کہ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریر شروع کی کہ جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ کہ قوم کیا تھی؟ ان کی خدمات کا کام انہوں نے جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کی ایک لڑی میں پرو دیا،
جس سے مسلمانوں کی جدا گانا تشخص کی تشکیل ہوئی کہ مسلمان کیا ہیں، ایک ہیں، اور مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں بلکہ اتفاق سے رہیں۔ آگے کیا تقسیم بنگال 1905۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے اور دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ برطانوی بنگال کا جو صوبہ تھا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا۔ اب کہتے ہیں یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ جس سارا یہ انتظام تھا نا وہ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا، تو ہندو اس کے اوپر کیا کرتے اپنی حکمرانی چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پھر 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال 2 حصے اس کے تقسیم ہو گئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بہت خوش تھے کیونکہ جو بنگال میں زیادہ تر تھی نا اکثریت وہ مسلمانوں کی تھی، لیکن جو ہندو تھے اس تقسیم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم میں بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کے منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ انہوں نے بہت زیادہ ایڑی چوٹی مثلاً کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ تقسیم ہے، تقسیم بنگال ہے، یہ نہ ہو، بلکہ اس کے سارے کے سارے جو حکم جو کام چلایا جاتا ہے وہ ہندوؤں کا ہی ہو۔ کہتے ان حالات میں آخر کار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ مثلاً کہ جو بنگال 2 حصے میں تقسیم ہوا تھا اس کی تقسیم منسوخ ہو گئی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو بہت سخت صدمہ پہنچا۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو آگے والا ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔